اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں گے ہم نے اب تک جو کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیو چیزیں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں۔ مجھے پتہ ہے جب اس طرح ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا آ گیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کیا چیزیں، تو آنٹی پکچر لینے لگی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں، آج ہم بس تھوڑا ریویو کریں گے اور پھر ہم دوبارہ سے سورہ فاتحہ کریں گے، کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو لازمی ہمیں آنی چاہیے کہ ہم نے سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ میں گروپ میں ڈال دوں گی۔ جی، تو انشاءاللہ ہم پہلے شروع کریں گے ہیوی لیٹر سے۔ تو یہ ہیوی لیٹرز آپ اس کا یہ یاد رکھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ خصہ ضغطن قلب، یہ اس کے لیٹرز ہیں، خصہ ضغطن قلب۔ تو یہ ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں۔ ہیوی کا کیا مطلب ہے کہ منہ آپ کو تھوڑا بھاری سا ہو جائے گا، آپ کی جو ٹنگ ہے پیچھے سے تھوڑی اوپر ہو جائے گی۔ اب یہ ہم لیٹرز دیکھتے ہیں، خا، خا لائٹ ہم اس کو کہیں گے تو ہوئے گا خا، خا، خا۔ اب لگ رہا ہے ہیوی سا اب ہو گیا نا، خا اور خا، خا ہیوی سا ہے۔ اب یہ صاد بھی دیکھ لیں، صاد کا لائٹ ہوئے گا سین، سین اور صاد، سا، 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 ایس، ایس۔ اب آپ کو لگ رہا ہے ہیوی سا ہو گیا ہے، منہ بھاری سا ہو گیا ہے، اور پھر پیچھے سے آپ کی ٹنگ تھوڑی اوپر ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا آپ ڈفرینس دیکھ لیں، اگر جب آپ اس کو ہیوی نہیں کریں گے تو یہ سین بن جائے گا، یہ پھر آپ کی غلطی ہوگی ہے، ایس، ایلس، ایلس۔ تو لازمی اب آپ کو اس کو ہیوی کرنا ہے ورنہ یہ غلط ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہے ضاد، ضاد، اب، ضا، ضی، تو یہ بھی آپ کا ہیوی ہوئے گا۔ اب ہے غین، غین بھی اب آپ کو ہیوی بنانا ہے، غا، غا، غا نہیں کہنا، غا، غا، غی، غو، یہ ہیوی ہے۔ اور پھر یہ ہے قاف، قاف کا لائٹ بن جائے گا کیف، تو اس کی بھی آپ نے مسٹیک نہیں کرنی ورنہ وہ پھر دوسرا لیٹر بن جائے گا۔ تو قاف اور کیف، قا اور کیا، ڈفرینس پتہ چل رہا ہے نا؟ ایک آپ کو ہیوی سے لگ رہا ہے، بہت بھاری ہو گیا ہے، منہ آپ کو بہت بھر گیا ہے، قا، قا، کیا، کیا، کی، کو، قا، قی، قو، تو یہ ہیوی ہو گیا ہے۔ اور فائنلی یہ ہے وا۔ اب اس کا ہم نے زا نہیں کہنا، زا نہیں ہے، وا، وا۔ آپ کی ٹنگ تھوڑی ٹیتھ کے درمیان آنی چاہیے، تو میں نے زا نہیں سننا، زا کوئی ڈفرینٹ لیٹر ہے، دس از وا، وا۔ جی، تو اس کو بھی آپ نے ہیوی کرنا ہے، تو اس کو ذا نہیں کہنا، ذا، ذال بھی دوسرا ایک لیٹر ہے، ذال وہ جو دوسرا والا ہوتا ہے، دس از وا۔ تو اس لیے لازمی آپ کو یہ ہیوی پتہ ہونا چاہیے ورنہ آپ اس کو لیٹرز چینج کر سکتے ہیں۔ اب جیسا یہ آپ کو ہیوی نہیں پتہ، آپ اس کو سین کہہ دیں گے، یہ آپ کو نہیں پتہ، اس کو آپ کیف کہہ دیں گے، یہ آپ کو نہیں پتہ، آپ اس کو دال کہہ دیں گے۔ تو لازمی آپ کو یہ ہیوی بنانا ہے ورنہ یہ آپ کے لیٹرز غلط ہو جائیں گے۔ سو خا، صاد، ضاد، غین، قاف اور وا۔ اس کا ہے خصہ ضغطن قلب۔ تو یہ لیٹرز آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ اب انشاءاللہ ہم قلقلہ پہ جائیں گے، یہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے پہلے۔ قلقلہ کا کیا ہے؟ قطب جد، قطب جد، بہت ایزی ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کا ہم نے کیا تھا، جب اس پہ آپ سٹاپ کریں گے سکون کے ساتھ، ساکن جزم جب آ جاتا ہے، اس کو آپ نے تھوڑا باؤنس کرنا ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ نہیں کہنا، اقا نہیں کہنا، اقا، اب اس پہ فتحہ ہو گیا ہے، اق، اق، بس اس کو باؤنس کر کے واپس لے آئیں، تو اطو، اطو، جی، اب، اب، اج، اج، اد، اد۔ تو اس کا قلقلہ ہم نے کیوں پڑھا تھا؟ اس کو کیوں پڑھتے ہیں اس طرح؟ قلقلہ کے بغیر اس کو پڑھ کے دیکھیں، قاف کو، اق، اق، اب، اد، اد۔ اب آواز ہی نہیں آ رہی، آپ کو یہ نہیں پتہ کون سا لیٹر ہے، اس لیے اس پہ لازمی آپ نے قلقلہ کرنا ہے ورنہ اس کی آواز سی طرح سے آپ کو نہیں آئے گی۔ اب آپ اس کو سن رہے ہیں، اب میں آپ کو بولوں اب آپ کو کیا پتہ ہے کون سا لیٹر ہے؟ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس لیے لازمی آپ کو اس کو باؤنس کرنا ہے تھوڑا، اق۔ اب آپ کو پتہ ہے اس میں قاف ہے، اق، طا کی آواز آ رہی ہے، اب، اج، اد۔ تو
تو یہ لازمی آپ کو کرنا ہے ورنہ وہ لیٹر مجہول ہو جائے گا. مجہول کا مطلب کہ وہ چھپ جائے گا. تو ہم نے اس کو بہت کلیئر پڑھنا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے یہ کون سا لیٹر ہم پڑھ رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم نون ساکن کے رولز پہ آئیں گے. تو نون ساکن اور تنوین، دیٹ مینز نون اس کے اوپر سکون ہے یا جزم ہے یا تنوین کا کوئی لیٹر ہوئے گا. اس کے بعد میں اگر جب یہ لیٹرز ہیں حروف حلقی، اس کا مخرج بھی ہم نے الحمدللہ کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ ادھر سے آتے ہیں، حلق سے آتے ہیں. حمزہ ہا نیچے سے آئیں گے، عین ہا درمیان میں سے آئیں گے، غین خا اوپر سے آئیں گے. اچھا تو یہ آرڈر میں اس طرح لکھے ہوئے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو اظہار میں کیا ہوتا ہے کوئی پتہ ہے؟ اظہار ظہر. کلیئر آواز. ہاں جی، نون کی ساؤنڈ کلیئر ہونی چاہیے. من احد، من عام. اب نون بالکل کلیئر آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل نوز میں نہیں جا رہی، بس آپ نے نون کو کلیئر کہہ دینا ہے. من من ہا، من ع، من ح، من غ، من خا. بالکل کلیئر آپ کی نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں اظہار. اظہار ظہرہ سے ہوتا ہے، ظہرہ کی کوئی چیز آپ اس کو کلیئر کریں. تو یہ نون ساکن کے رول ہیں، اس کے ہیں حروف حلقی، یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. اب ہم ادغام پہ جائیں گے. ادغام کا کیا مطلب؟ مدغم، ملانا. جی اس کو مرج کرنا، کسی چیز کو ملانا. تو اس کے ہمارے پاس دو کیٹیگری ہیں. اس کا ہے یرملون. یرملون ٹوٹل ادغام لیٹرز ہیں، اس کو آپ یاد رکھ لیں. یرملون، یا را میم لام واو اور نون. اور جب ہم یرملون اس طرح پڑھیں گے اس کے اندر دو کیٹیگریز اور ہو جائیں گی. ایک ہے دس ون without غنہ اور ایک ہے with غنہ. سوری غلط ہو گئے. سو with غنہ ہوئے گا ہمارا ینمو. اب غنہ کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم لاسٹ ٹائم نون کا کر رہے تھے ہم نے اس میں غنہ پڑھا تھا. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جب بھی کوئی چیز ناک میں جائے گی اس کو کہیں گے غنہ ہو گیا ہے. تو غنہ ہوتا ہے جب بھی آواز ناک کے اندر جائے گی. اب ہم اگر اس کو مرج کریں گے اس طرح کہیں گے میں میں. اب نون کی ساؤنڈ آپ کو ہلکی سی آ رہی ہے، باقی ساری یا میں چلی گئی ہے، مرج ہو گئی ہے، مکس ہو گئی ہے. اب وہ یا کے اندر سے اس کی تھوڑی آواز آ رہی ہے میں. اینڈ دین اس کا کہیں گے من. پھر بھی آپ کی نوز میں جا رہی ہے نا، آپ اس کو بند کر کے دیکھیں من، نہیں آ رہی آواز. اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں غنہ ہو رہا ہے، نوز کے اندر آپ کی آواز جا رہی ہے. اب میم، پھر نوز کے اندر جا رہی ہے. اینڈ دین اس پہ ماؤ، ماؤ، پھر واؤ کے اندر جا رہی ہے. اب یہ جو لیٹرز ہیں اس میں غنہ نہیں ہوئے گا. اس کا کیا مطلب؟ یہ اس کی آواز بالکل نوز کے اندر نہیں جائے گی. اب اس کو کہیں گے میں ربکا، میں ربکا. کوئی چینج نہیں ہوا ہے کوئی، کہ یہ نوز کے اندر نہیں جا رہی. تو یہ بھی ہے، اس میں نون کی ساؤنڈ بالکل آپ کو نہیں آنی چاہیے. اب کوئی لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں من ربکا. اب آپ کی نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. دس از وداؤٹ غنہ، میننگ وہ نوز کے اندر نہیں جائے گی. تو ہم نے من ربکا نہیں بولنا، مر ربکا. سیدھے اس کو را پہ لے جائیں. مل لدنہ، تو ہم نے من لدنہ نہیں کہنا، مل لدنہ. بالکل اس کو لام پہ لے جائیں. سو دس از وداؤٹ غنہ اینڈ دس از وتھ غنہ. اینڈ دین ٹوٹل اس کے لیٹرز ہیں 6 یرملون ادغام کے لیٹرز. پھر یہ ایک اقلاب، دس از ویری ایزی. اس کا ایک ہی لیٹر ہے با. اقلاب کا کیا مطلب؟ قلبہ، قلوب. میم سے بعد میں کنورٹ کرنا، نون سے میم میں چینج کرنا ہے. تو اقلاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چینج کرنا. تو جب ہمارے پاس نون ہوئے گا، نون کے بعد با آ رہا ہے تو ہم اس کو میم بنا دیں گے. یہ بہت ایزی ہے، قرآن میں آپ کو نظر آئے گا اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، تو آپ کو یہ یاد بھی نہیں رکھنا. تو اس طرح ہم کہیں گے اوپر جو نون تو اس کو اقلاب کہتے ہیں. ہاں جی، نون ساکن کا رول اقلاب. تو اگر جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، سوری با آ رہا ہے، تو اس کے اوپر چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ جائے گا قرآن کے اندر. تو آپ کو یہ یاد بھی نہیں رکھنا، آپ کو نظر آ جائے گا آلریڈی. تو اس طرح ہم کہیں گے میم بعدی. اب نارملی کیا ہوتا ہے؟ من بعدی، من بعدی. ابھی تھوڑا مشکل ہو گیا ہے نا بولنے میں، تو ہمارے لیے ایزی کرنے کے لیے اس کو میم بعدی. میم اور با دونوں لپ سے آتے ہیں، یہ ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے. تو یہ بہت ایزی ہو گیا ہے، آپ کو سوئچ بھی نہیں کرنا. میم بعدی، آسانی سی آواز نکل گئی ہے. اب پہلے سے آپ سنیں من بعدی، من بعدی، مشکل سا ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے نون کی ساؤنڈ میم جیسی چینج ہو جائے گی. اور یہ اگین آپ کو قرآن میں نظر آئے گا چھوٹا سا میم ہے، یا اگر جو تنوین ہے اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا آپ کو میم نظر آ جائے گا. تو یہ بھی بہت ایزی ہے. اینڈ دین فائنلی اخفا. اخفا کے کون سے لیٹرز ہیں؟
باقی جو سارے رہ یس حروف باقی. تو یہ سارے جو ان میں سے نہیں ہیں وہ پھر اخفا میں آ جائیں گے. اب اخفا کا کیا مطلب ہے؟ خفی سے چھپے ہوئے. جی اس کو چھپانا ہے ہم نے. تو جو نون کی ساؤنڈ ہے اس کو ہم نے نیکسٹ مخرج سے چھپانا ہے. سو دس از وائی یو ہیو ٹو نو مخارج. تو دوسرا ہم کہیں گے من ثقلت. اب آپ میری ٹنگ دیکھیں وہ سا کے مخرج پہ آ گئی ہے. سا من ثقلت. اینڈ دین اس طرح ہم کہیں گے من قام. اب یہ اخفا بھی آپ کا ہیوی ہو گیا ہے. کیوں؟ کہ میں اس کو قاف کی مخرج پہ لے کے جا رہی ہوں. من قام من طغى. اب یہ اخفا کی ساؤنڈ بھی آپ کو چینج ہو رہی ہے. اب میں کہوں گی من تاب من طغى. ساؤنڈ ڈفرینٹ ہو رہی ہے نا. ایک میں لائٹ ہوگی ہے ایک میں ہیوی ہوگی ہے. کیوں؟ کہ وہ تا کا مخرج ہیوی ہے, تا کا مطلب لائٹ ہے. من تاب من طغى. تو ہم نے اس کو چھپانا ہے نیکسٹ مخرج کے اندر. تو اس لیے آپ کو یہ مخرج بھی پتہ ہونا چاہیے. کسی کے کوشچنس ہیں اس کے بارے میں؟ یہ بس ریویو تھا, ہم نے یہ کیا ہوا ہے پہلے. اور انشاءاللہ میں اس کی گروپ میں پکچر ڈال دوں گی. اگر جو کوئی آپ کی نوٹس مسنگ ہے اس میں پھر آپ لکھ لیں. تو انشاءاللہ اب ہم سورہ فاتحہ پہ جائیں گے. اگر جو آپ کے پاس قرآن ہے پلیز اس کو کھول لیں, اینڈ دین انشاءاللہ اس سے ہم پڑھیں گے. تو یہ ہم نے تھوڑی بہت لاسٹ ٹائم بھی کی ہے. ایک دفعہ میں پڑھ لوں گی اور پھر میں چاہوں گی کہ سب لوگ ایک ایک آیا کریں, اینڈ دین انشاءاللہ پھر ہم اس طرح اس کو ختم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. تو انشاءاللہ یہ ہماری سورہ فاتحہ ہوگی ہے. کوئی چیزیں ہمیں نوٹس کرنی ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بولا تھا جب ہمارے پاس کسرہ ہوئے گا لازمی آپ کو اس کی ای ساؤنڈ نکالنی چاہیے. تو مجھے بلا نہیں سننا, بلا کوئی چیز نہیں ہوتی, ہمیں سننا ہے بلا, با بی بو. تو ہمیں ای ساؤنڈ ہمیں لازمی چاہیے. اب جیسا یہاں پر بھی آئے گا الحمد للہ. اب ہم نے للہ نہیں کہنا, للہ الحمد للہ الحمد للہ. جی لی لا لیلو. اینڈ دین آلسو ایک چیز یاد رکھنی ہے, جب ضمہ آئے گا اس کو ہم نے پھر لپس راؤنڈ کرنا ہے. اب یہ آپ کو لازمی آپ کو کرنا ہے, ورنہ مجھے پتہ چل جائے گا آپ نہیں کر رہے. مجھے آواز سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اب یہ کہیں گے الحمدو الحمدو. راؤنڈ کریں, آپ کو فیل ہونا چاہیے. اب میں بھی آپ کو تھوڑی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی نا شروع میں, اب یوز ٹو نہیں ہے اس طرح مسلز یوز کرنے میں, لیکن یہ لازمی آپ کو کرنا ہے ورنہ اس کی آواز مجھول ہو جائے گی. تو اس کے بغیر ہم پڑھیں گے الحمد للہ الحمد. میم پہ سکون آ رہا ہے نا, اس پہ ہم تھوڑا ریسٹ کریں گے. جب بھی ہم نے سکون دیکھنا ہے اس پہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. الحمد. خون پیش کو کہتے ہیں. جی جزم جس طرح ہوتا ہے. لام پہ بھی ہے تو اس پہ بھی آپ تھوڑا رک کے پڑھیں. زبر. فتح کو زبر کہتے ہیں, زیر جو ہوتی ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں. پیش کو پھر ضمہ. ہاں کیونکہ نہیں پتہ نا ہم پاکستان میں جیسے کیونکہ یہاں پہ ہاں فتح کو زبر یہ لکھ لیں. میں بھی مجھے بھی نہیں پتہ تھا پھر. ہاں تو یہاں سے ہم شروع کریں گے. لام پہ تھوڑا رکیں, میم پہ بھی تھوڑا رکیں. ہا آپ کو ادھر سے آنا چاہیے, یاد ہے ہاتھ ادھر کریں. ہا ہا. الحمدو نہیں کہنا, حمدو. الحمد ہا حمد. الحمد للہ. پھر ہمیں لی للہ نہیں کہنا, للہ للہ. الحمد للہ
रब्बी। अब रॉ यहाँ पर हमारा हैवी हो जाएगा। अब रॉ एक लेटर है लैम के साथ जो कभी कभी हैवी होता है कभी लाइट होता है। अभी हम उसके रूल्स नहीं पढ़ेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नीचे अगर जो आपके पास करान है उसके पास एच लिख लें, एच फॉर हैवी। तो हमने रॉ, हाँ जी, रॉ हमने इधर हैवी बनाना है। रब्बी रब्बी रब्बिल आलमीन। अब लैम फिर उस पर थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। एंड देन आइन यहाँ पर थ्रोट से निकलेगा आ, तो हमने आलमीन नहीं कहना, आलमीन 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 रब्बिल आलमीन। एंड देन यहाँ पर उसको थोड़ा लंबा कर लेंगे एंड पे 4 काउंट्स, अल आलमीन। एंड देन नेक्स्ट आया, यहाँ पर भी रॉ आपका हैवी होएगा। इसके रूल नहीं हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन उसके नीचे आप बस एच लिख लें, एच फॉर हैवी। तो हमने इसको पढ़ना है अर्रहमानी। एंड देन हा अगेन यहाँ से आ रहा है तो लाजमी आपको हा पढ़ना है, अर्रहमानी है, अर्रहमानी, रॉ हैवी है। एंड देन रहीम में फिर रॉ हैवी है तो उसके नीचे भी आप एच लिख लें, अर्रहमानिर्रहीम। 4 काउंट उसको कर लें जी। अब नेक्स्ट आया नंबर 4, मालिकी। 2 काउंट इसको करें, मालिकी। लाम और कैफ ई साउंड होनी चाहिए, ली की, मालिकी यौमिद्दीन। अब फिर यौमी आ गया ना, इसको हमने यौमिद्दीन नहीं कहना, यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, मा मीमू, तो हमने इसकी मी कहना है जी। एंड देन यहाँ पर यौमिद्दीन। अब दाल आ गया, यहाँ पर इसको कलकला करेंगे, कुतुब जद थोड़ा सा उसका बाउंस करें, यौमिद्दीन। एंड देन इसके 4 काउंट एंड पे। एंड देन यहाँ पर इय्याका, दिस इज 2 काउंट, तो उसको 2 बोल करें, इय्याका नअबुदु जी। अब यहाँ पर आइन जो आ गया ये इधर हल्क से आएगा तो हमने लाजमी इसको थोड़ा इधर से पढ़ना है, नअबुदु। यहाँ पर हाथ लगा दें, नअबुदु, थोड़ा प्रेस करेंगे खुद से आवाज़ आ जाएगी। एंड देन यहाँ पर नअबुदु, इसको हमने लंबा नहीं करना। अब कोई लोग होते हैं वो पढ़ते हैं नअबुदु व इय्याका। अब यहाँ पर कोई मद नहीं है दाल के बाद तो इसको हमने एक ही पढ़ना है, नअबुदु व इय्याका, तो उसको लंबा ना करें, नअबुदु व इय्याका। एंड देन यहाँ पर नस्तईन। अब सीन पे अगेन वो जज़म आ गई है, सुकून आ गया है, तो इस पे भी आप थोड़ा रेस्ट करें, नस्तईन। अब यहाँ पर आइन फिर इधर हलक से आएगा तो इसकी भी आप थोड़ी आइन सी उसकी आवाज़ निकालें, नस्तईन। अब यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इहदीना। अब कोई लोग इसको एहदेना कह देते हैं, एहदेना एहदेना, हमने इसको ई पढ़ना है, आ ई उ, इहदीना इहदीना सिराता। अब यहाँ पर सौद इज़ हैवी, खुस्सा दग़्तन किल्फ, सौद इज़ हैवी, रॉ यहाँ पर भी हैवी होएगा तो इस रॉ के नीचे आप एच लिख लें और तो फिर हैवी लेटर है तो ये तीनों आपके हैवी बन जाएंगे। तो हमने सबको हैवी बनाना है, इहदीना सिराता, सौद इज़ हैवी, रॉ इज़ हैवी, तो इज़ हैवी, सिरातल मुस्तकीम। अब लैम पे सुकून आ गए, उस पर आप थोड़ा रेस्ट करें, सीन पे भी सुकून है उस पर भी आप थोड़ा रेस्ट करें। और यहाँ पर कॉफ मुस्तकीम में हैवी है, मुस्तकीम। एंड देन एंड विथ 4 काउंट्स। अब यहाँ पर सिराता फिर वो वर्ड आ गया है, सौद इज़ हैवी, रॉ इधर हैवी है, उसके नीचे आप एच लिख लें, तो फिर हैवी है, सिराता सिराता। तो हमने सिराता नहीं कहना, सिराता, अब ये लाइट हो गया है, सिराता, हमने कहेंगे सिराता, सौद हैवी, रॉ इज़ हैवी, तो इज़ हैवी, सिरातल्लज़ीना। अब ये है अल्लज़ीना, अल्लज़ीना नहीं कहना, ज़ानी है, अल्लज़ीना अल्लज़ीना जी, हमने अल्लज़ीना नहीं कहना, ज़ानी है, अल्लज़ीना, ज़ा अल्लज़ीना। अन्अमता, नून पे सुकून है उस पे रेस्ट करें, मीम पे सुकून है उस पे भी रेस्ट करें और आइन इधर से आएगा, अन्अमता अलैहिम। अब आइन फिर हमें इधर से निकालना है और मीम पे थोड़ा रेस्ट करें, अन्अमता अलैहिम। देन यहाँ पर गैरी, गैन इज़ हैवी तो इसको आप हैवी बनाएं,
غیر المغضوب. اب را کا ہم نے ری کہنا ہے, ری. غیر المغضوب. غین پہ سکون ہے, اس پہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں. غین از ہیوی, ضاد از ہیوی. غیر المغضوب علیہم. اگین عین ادھر حلق سے آئے گا, اور پھر میم میں ہے سکون, اس پہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں. علیہم, علیہم. اور پھر یہاں پر ہے ولا الضالین. اس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے, اس کے نیچے آپ 6 لکھ لیں, تو ہم نے اس کا فنگرز اپنی 6 کھڑی کرنی ہے. الضالین. اور پھر یہاں پہ انشاءاللہ ہم اینڈ کریں گے 6 کاؤنٹ, اور پھر لین اس کو ہم 4 کاؤنٹ کریں گے. کسی کے کوشچنز ہیں اس پہ؟ یہ ہم نے جو ریویو کیا, ورنہ ہم ادھر ہی آج ختم کر لیں گے پھر. اوکے, جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.